اللہ رب العزت نے جو ذکر فرمایا وہ یہ کہ غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے۔ ان دونوں کے درمیان ایک بڑی زبردست جنگ ہوئی، روم اور ایران کے درمیان، اور وہ جنگ ایسی تھی کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے اندر رومی مغلوب ہو جائیں گے۔ رومی بہت بڑی پاور تھی، لیکن وہ اندرون خانہ کچھ چیزیں ایسی ہوئیں جن کی وجہ سے رومی کمزور ہو گئے، اس تفصیل کا بھی موقع نہیں ہے۔ بہرحال رومی مغلوب ہوئے، ایرانی غالب ہوئے، اور وہاں جو ہے نا وہ مشرکین نے خوشیاں منانی شروع کر دیں اور مسلمانوں کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو جس طرح ہمارے دوستوں نے، ہمارے مجوسیوں نے اہل کتاب کو مار دیا، اسی طریقے سے ہم بھی لات و عزا کے ماننے والے، ہم بھی بتوں کے پجاری، ایک دن تمہیں شکست فاش دے دیں گے، ایک دن ہم بھی تمہیں مار دیں گے، یہ کہنا شروع کر دیا۔ اس وقت پھر یہ آیات نازل ہوئیں کہ غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون فی بضع سنین، کہ ابھی تو یہ رومی مغلوب ہو گئے ہیں، ایرانی غالب آ گئے ہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد بازی پلٹ جائے گی اور رومی غالب آ جائیں گے اور ایرانی مغلوب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فی بضع سنین، کچھ سال بعد، للہ الامر من قبل ومن بعد، اس سے پہلے بھی جو ہوا وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوا، اس کے بعد بھی جو ہوگا وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوگا۔ خود کچھ نہیں ہوتا ہے، اللہ نے یہ سارا معاملہ طے کر رکھا ہے۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نے صحابہ کو سنایا تو صحابہ بڑے خوش ہوئے، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ مشرکین نے ماحول ایسا بنا رکھا تھا کہ ہم ان کے ساتھی ہیں، وہ جیت گئے اس کا مطلب ہے ہم جیت گئے، اور تم ان کے ساتھی ہو وہ ہار گئے اس کا مطلب ہے تم ہار گئے۔ اور مشرکین اس وقت جو ہے نا وہ مسلمانوں کو چڑھایا کرتے تھے کہ دیکھو جیسے انہوں نے مار دیا ہے ویسے ہی ہم تمہیں مار دیں گے۔ تو قرآن کریم کا مضمون اللہ کے رسول نے پڑھ کر سنایا کہ ابھی تو یہ ایرانی غالب آ گئے ہیں، لیکن کچھ عرصے کی بات ہے کہ یہ ایرانی مغلوب ہو جائیں گے اور رومی دوبارہ غالب آ جائیں گے۔ تو قرآن کریم کا مضمون اللہ کے رسول نے پڑھ کر سنایا کہ ابھی تو یہ ایرانی غالب آ گئے ہیں، لیکن کچھ عرصے کی بات ہے کہ یہ ایرانی مغلوب ہو جائیں گے اور رومی دوبارہ غالب آ جائیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر یہ بات ان کفار کو بتائی اور کہا کہ تم زیادہ خوشیاں مت مناؤ، ان قریب یہ رومی دوبارہ غالب آ جائیں گے، ہمیں ہمارے رسول نے بتایا ہے، یہ قرآن کا حکم ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو وہ ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے، اس لیے کہ بظاہر ایسا نظر نہیں آتا تھا، کیونکہ ایک سلطنت جس کو پارا پارا کر کے رکھ دیا گیا ہو، ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا گیا ہو، اور وہاں پر اس سلطنت میں جا کے اپنے جھنڈے گاڑ دیے گئے ہوں، اور قسطنطنیہ جو ان کا مرکز ہوا کرتا تھا وہاں پر یہ ہرقل روم جو تھا، قیصر جس کو کہتے تھے، قیصر و کسریٰ بڑے مشہور الفاظ ہیں نا، قیصر و کسریٰ کی سلطنتیں کہتے ہیں۔ یہ جو قیصر کی سلطنت ہے بیسیکلی یہ رومن امپائر تھا، اور جو کسریٰ کی سلطنت ہے یہ پرشین امپائر تھا، یہ ایران کی حکومت تھی کسریٰ کی سلطنت۔ تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا خسرو پرویز، اس نے اس کو ہرقل کو شکست دی، روم کے سلطان کو، اور ان کو وہیں پر قسطنطنیہ کے اندر قید کر دیا، اور پھر آہستہ 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 وہ دوبارہ لاوا پکا اور دوبارہ جنگ کی تیاری ہوئی اور پھر رومی غالب آ گئے۔ یہ سارا قرآن کریم کا مضمون ہے، قرآن کی تفاسیر، احادیث کریمہ، ترمذی کے اندر اس پر کئی ساری احادیث ہیں، اور بھی امام احمد نے مسند احمد کے اندر اس کے اندر کئی احادیث اس حوالے سے ذکر کی ہیں۔ بار کے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر جب کفار کو یہ بتایا تو ابی بن خلف کھڑا ہوا اور اس نے کہا تم جھوٹے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ بل انت اکذب، تو بہت بڑا جھوٹا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ تو یہ تکرار چلی، تو اس وقت اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم ایسا کرتے ہیں، شرط لگاتے ہیں، 10 اونٹ کی شرط لگاتے ہیں، اگر ایرانی غالب آ گئے، دوبارہ پھر کوئی جنگ ہوئی، ایرانی غالب آ گئے، تو ابی بن خلف نے کہا کہ تم مجھے 10 اونٹ دے دو گے، اور اگر رومی غالب آ گئے تو پھر میں تمہیں 10 اونٹ دے دوں گا۔ سیدنا صدیق اکبر نے 3 سال کی شرط لگا لی کہ 3 سال کے اندر اندر یہ معاملہ ہو جائے گا۔ اچھا اب شرط لگانا جائز نہیں ہے، اس وقت تک شرط اور جوئے کے حرمت کے احکام چونکہ نہیں آئے تھے، اس لیے سیدنا صدیق اکبر نے یہ شرط لگا لی تھی، اب اس طرح کی شرطیں لگانا جائز نہیں ہے۔ بہرکیف تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی، اور شرط لگا کر واپس اللہ کے رسول کے پاس آئے اور سارا ماجرا عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس طرح ابی بن خلف نے مجھ سے جو ہے وہ اس معاملے میں بحث کی تھی اور میں نے شرط لگا لی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ بتاؤ قرآن کریم کے اندر الفاظ کیا وارد ہوئے ہیں؟ الفاظ ہیں فی بضع سنین۔ اب دیکھیں قرآن کا مضمون، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کے تحت کہ ہمیں قرآن سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہم نے جناب خود ہی تھوڑا بہت اس کو پڑھ لیا اور جو ہم نے سمجھ لیا بس ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن کریم کو باقاعدہ رسول اللہ سے سیکھا کرتے تھے، ایک ایک لفظ سے۔ اب سیدنا صدیق اکبر نے 3 سال کی شرط لگا لی، اس لیے کہ بضع سنین کا جب آپ اردو میں ترجمہ کریں گے تو مطلب بنے گا چند سال، کچھ برس۔ اب انہوں نے کچھ برس کے حساب سے 3 سال کی شرط لگا لی کہ چلو 3 بھی کچھ میں شامل ہیں، داخل ہیں۔ حالانکہ جو لفظ بدع ہے
یہ آتا ہے عربی کے اندر 3 سے لے کر 9 سال تک اس کا اطلاق ہوتا ہے. کم سے کم مدت لفظ بدع کی ہوتی ہے 3 سال بدعن، اور زیادہ سے زیادہ مدت ہوتی ہے 9 سال. تو اللہ کے رسول کو جب انہوں نے آ کر بتایا کہ میں نے 3 سال کی شرط لگا دی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لفظ بدعن یہاں پر وارد ہوا ہے، آپ نے 3 سال کی شرط کیوں لگائی ہے؟ آپ کہیں کہ 10 سال سے کم یعنی 3 سے 9 سال کے درمیان یہ واقعہ پیش آ جائے گا، قرآن کریم نے بتایا ہے. تو آپ دوبارہ گئے، آپ نے کہا کہ بھائی اس کے اندر مدت بڑھا لو، 9 سال کی مدت کر لو، اور جو 10 اونٹ کی ہم نے شرط لگائی تھی وہ بھی بڑھا لو، 100 اونٹ کر لو. وہ بھی تیار ہو گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے. تو 9 سال کی شرط لگ گئی اور 100 اونٹ کی شرط لگ گئی. ابھی 7 سال گزرے تھے، یہاں مسلمان جنگ بدر کے اندر مصروف تھے، اور جنگ بدر سے ابھی فارغ ہوئے تھے، جنگ بدر کی خوشیاں ملی تھیں، بدر کی فتح مسلمانوں کو نصیب ہوئی تھی. وہیں جو ہے نا وہ قاصد نے آ کر بتایا، 7 سال گزرے تھے اس واقعے کو، قاصد نے آ کر بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے رومیوں کو ایرانیوں کے اوپر غلبہ دے دیا ہے، اور دوبارہ ان کے درمیان جنگ ہوئی ہے جس میں رومی غالب آ گئے. لہذا 7 سال کے اندر یہ واقعہ دوبارہ ہو گیا. 9 سال کے اندر تھا نا، 3 سے 9 سال کے درمیان، 7 سال کے اندر یہ رومی پھر دوبارہ فتح یاب ہو گئے. اب حضرت سیدنا صدیق اکبر چلے گئے ابی بن خلف کی طرف. ابی بن خلف چونکہ مر چکا تھا، تو اس کے جو ورثاء تھے اس سے 100 اونٹ آپ نے لے لیے کہ بھائی ہماری شرط ہوئی تھی. 100 اونٹ انہوں نے دیے اللہ کے رسول کے پاس. جب آپ 100 اونٹ لے کر آئے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان 100 اونٹوں کو تم صدقہ کر دو، خیرات کر دو. لہٰذا آپ نے اللہ کے رسول کا حکم پاتے ہوئے سارے کے سارے 100 کے 100 اونٹ کیا کر دیے؟ وہ خیرات کر دیے. اب دیکھیں بہت سی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ بظاہر لگ ایسا رہا ہے کہ ہم حالات سے مغلوب ہیں، یا جیسے آج کے حالات میں آپ دیکھیں تو بہت سی چیزیں ہمیں لگ رہی ہوتی ہیں. ہمیں لگ رہا ہوتا ہے غزہ، لبنان یا اور جو جنگ کے اندر اس وقت علاقے ہیں، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ بظاہر کوئی ایسی صورت نظر نہیں آ رہی، مسلمانوں کی فتح یابی کرنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا. اس طرح کے حالات ماضی میں بہت رہے ہیں، لیکن للہ الامر من قبل ومن بعد سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا معاملہ طے کر رکھا ہے. جو ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. غلبہ ہوگا تو بھی اللہ کے حکم سے ہوگا، اور اگر یہ مغلوب ہو جائیں گے تو بھی اللہ کے حکم سے مغلوب ہو جائیں گے. اور پھر کہا کہ للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ. آج کے دن جب یہ خبر ملی ہے تو پھر مسلمان اللہ کے حکم سے خوش ہو گئے ہیں. اس دن مسلمانوں کو 2 خوشیاں مل گئی تھیں. ایک تو خوشی مل گئی تھی بدر کی، بدر کا مارکا جیت گئے تھے. اچھا بدر کا مارکا دیکھ لیں، یہ بھی کوئی اس سے کم تو نہیں تھا. 2 خوشیاں دونوں اسی طرح کی کہ جس میں بظاہر یہ نظر آ رہا ہو کہ تعداد بہت تھوڑی ہے، اور سامنے والی جو اپوننٹ پارٹی ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، طاقت کے اعتبار سے، اسلحے کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاں وہاں کفار سے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی کفار پر، اسی طریقے سے یہاں ایرانیوں پر، رومیوں کو کامیابی عطا فرمائی. لہذا ہماری زندگی میں بھی اس طرح کے بہت سے حالات آتے ہیں جن میں ہم حالات سے پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اس سے نکلنا اور اس میں آسانی مقدر فرمائی ہوتی ہے. ہم اللہ پر بھروسہ کر کے چلیں، توکل کر کے چلیں تو اللہ تعالیٰ اسی مشکل میں سے ہمارے لیے آسانی نکال دیتا ہے، اور پھر اس آسانی کے ذریعے سے ہم کامیاب ہو جاتے ہیں. پھر فرمایا وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا. وہ کیوں نہیں سمجھتے اس بات کو؟ اس لیے کہ وہ دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ چکے ہیں. وہم عن الآخرۃ هم غافلون. اور آخرت سے وہ غافل ہو گئے ہیں. تو یہ واقعی ایسی چیز ہے کہ جب بندہ دنیا کی زندگی کے اندر مگن ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی قدرت، اللہ کے وعدے کی طرف اس کی توجہ نہیں رہتی. اللہ پر توکل اور اللہ پر بھروسہ بھی اس کا نہیں رہتا. وہ دنیا کی زندگی میں ایسا مگن، اور ہر وقت بس وہ دنیا کی ٹینشن میں. آپ دیکھیں نا بڑے بڑے آپ کو امیر کبیر لوگ نظر آئیں گے جناب، صاحبان ثروت، بڑی بڑی فیکٹریوں کے مالک، اور جناب دنیا کی عیش و عشرت میں مگن، اور بہت کچھ دنیا کا اللہ نے ان کو دیا ہے. لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ پر حج فرض ہو گیا ہے، حج تو کر کے آ جائیں، تو وہ کہتے ہیں بھائی ابھی ذرا میں اپنی فیکٹری کا یہ کام نپٹا لوں، ذرا ایک فیکٹری اور بنا لوں، اپنے بچوں کی شادیاں کر لوں. تو اللہ کی طرف جانے اور لو لگانے کا ان کا جو مزاج ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ پست ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ دنیا کو اپنے دل کے اندر ایسا بسا لیا ہے کہ جب اللہ کی طرف جانے کی بات ہوتی ہے تو ان کے قدم پھر پیچھے ہٹنے لگتے ہیں. آپ کو بڑے بڑے امیر کبیر لوگ ایک طرف آرام کی اور سکون کی، ٹینشنوں کی گولیاں کھاتے ہوئے نظر آئیں گے، اور دوسری طرف ایک تہی دامن مزدور وہ کسی درخت کے نیچے گتا بچھا کر اس کے اوپر آرام کرتا ہوا نظر آئے گا. تو یہ جو آرام اور سکون کی دولت ہے اللہ تعالیٰ نے جو کسی کو عطا کی ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ دولت سے مراد صرف اور صرف پیسہ ہے، رزق سے مراد صرف اور صرف پیسہ ہے. نہیں، بلکہ دولت، بڑی دولت وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سکون، عزت اور اطمینان کی دی ہوئی ہے. یہ دولت سب سے بڑی دولت ہے، یہ پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی. اگر آپ کی اولاد آپ کی مطیع ہے، فرما بردار ہے، آپ ذہنی طور پہ اتنے زیادہ فکر مند نہیں ہیں، ذہنی طور پر پرسکون ہے، پھر چاہے آپ کے پاس بڑے بڑے بنگلے نہیں ہیں، پھر چاہے آپ کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں نہیں ہیں، آپ اللہ کی طرف سے بہت زیادہ انعامات میں ہیں، بہت زیادہ نعمتوں میں ہیں. تو اپنے آپ کو اسی میں بھلا کے رکھنا کہ ایک فیکٹری کے بعد دوسری فیکٹری لگا لوں،
ایک ملک سے دوسرے ملک اپنا کاروبار پھیلا لوں اور اسی کے اندر مگن رہتے ہوئے انسان دنیا سے چلا جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو انسان دنیا کو سمیٹتے سمیٹتے اور دنیا کو بناتے بناتے بس اسی میں مگن رہتا ہے اور اسی کو بنانے میں مصروف رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا کو پھیلا دیتا ہے، وہ پھر سمیٹنے میں لگا رہتا ہے، دنیا اس کے لیے پھیل جاتی ہے، منتشر ہو جاتی ہے، اور آخر میں جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کے پاس اتنا ہی رزق ہوتا ہے جتنا اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا تھا، باقی سب کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، وہ سب تھوڑی سمیٹ کے قبر میں لے جاتا ہے، باقی سب وہیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے، کھاتا پیتا اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا تھا، باقی سب کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ پھر بعد والے اس کے ابھی جناب مرنے کے بعد کی تقریبیں نہیں ہوتی کہ اولاد جو ہے نا وہ اس کے اثاثوں کے اوپر اور جائیداد کے اوپر لڑنے لگ جاتی ہے اور جناب ترکے کے سوال ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ شخص کہ جو اللہ سے لو لگاتا ہے، فکر آخرت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو اس کے لیے سمیٹ دیتا ہے، دنیا اس کو آرام سے اور آسانی کے ساتھ مل جاتی ہے اور اللہ سے لو لگانے کا وقت بھی اس کو مل جاتا ہے۔ تو یہ ہماری اپنی ترجیح ہے کہ ہم دنیا کو اگر ترجیح دیں گے تو دنیا میں پھنس کر رہ جائیں گے، دنیا ہمارے ہاتھ آئے گی ہی نہیں، اس میں پھنس کر رہ جائیں گے اور زندگی ایسی ختم ہو جائے گی، اور اگر آخرت کو ہم ترجیح دیں گے تو انشاءاللہ دنیا بھی ہمارے قدموں میں پڑی ہوئی ہوگی اور آخرت میں مزے ہی مزے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فکر آخرت عطا فرمائے۔ ما علیہ البلاغ۔